السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائیوں، رات کے 1:15 بج رہے ہیں اور میں آج یہ ارجنٹ کام ہونے کی وجہ سے اتنی رات تک جگ رہا ہوں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے حافظ صاحب طالب بھائی بھی سو رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آج پوری دنیا جو کہ مدرسے کے طالب علم کو دہشت گرد اور آتنکوادی کے نام سے جاننا چاہتی ہے اور بدنام کرنا چاہتی ہے پوری دنیا کے لوگ، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مدرسے کے بچے مدرسے میں کیسی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کتنی محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ رات کے 1:15 بج رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کہ میں بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس سلائی کا کام بھی کرتا ہوں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مدرسے کے بچے سو رہے ہیں اور لائٹ نہیں جلاؤں گا، بچوں کو ڈسٹرب ہوگی۔ سارے بچے سو رہے ہیں اور میں اوپر جاتا ہوں۔ یہاں پر بھی سارے بچے سو رہے ہیں چونکہ رات کافی ہو گئی ہے۔ اور یہ وائٹ بورڈ ہے، یہاں پر بچوں کو ہندی انگلش وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ 30 تاریخ 11واں مہینہ اور 2025 1:19 ہو رہا ہے۔ اور یہ بچہ دیکھیے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور پوچھتے ہیں اس سے کہ کیا پڑھائی کر رہی ہیں۔ شعیب رضا کھڑے ہو جاؤ، کیا یاد کر رہا ہوں؟ آمختہ کسے کہتے ہیں؟ آمختہ پچھلے کو کہتے ہیں حضرت آمختہ کیوں یاد نہیں ہوا؟ حضرت ایک سفر ہے گیا، ایک سفر ہے کیا؟ جی کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن ہے یہاں جی 25واں بار 25واں پارہ ہے، قرآن شریف کا 25واں پارہ ہے، یعنی کہ 30 پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں اور یہ 25واں پارہ یاد کر رہا ہے۔ تو کل آپ کو کیا سنانا ہے؟ کل آمختہ سناؤں گا اور سبق سناؤں گا۔ سبق کا پارہ بھی ہوتا ہے، آمختہ بھی۔ آمختہ یعنی پچھلے کو کہتے ہیں نا؟ جی چلیں۔ اور یہ بچوں کی کتابیں وغیرہ ہیں، اور دیکھیے یہ بچوں کی پیٹیاں ہیں، یعنی کہ بستہ بولتے ہیں جسے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک کی مقدس کتاب۔ پھر دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے۔ کاپی انگلش کی بک، جیسے کہ میں نے بتایا کہ انگلش پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، یہ انگلش کی بک ہے۔ اور قلم ہے۔ بھائی مجھے تو کہیں بھی بندوق یا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ مدرسے میں آتنکواد تیار کیے جاتے ہیں۔ دوسری پیٹی بھی کھولتے ہیں، اس میں بھی دیکھیے قرآن ہے، اللہ پاک کی مقدس کتاب، قلم ہے، یہ کاپیاں ہیں، قاعدے ہیں، یہ انگلش کی کاپی ہے۔ قرآن ہے، اور دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بچے لگ بھگ ابھی سوئے ہیں۔ اور یہ بچہ دیکھیں، یہ بھی ابھی پڑھ کے اٹھا ہے اور ابھی وضو کر کے منہ ہاتھ دھو کے ابھی یہ سونے جا رہا ہے۔ تو بچوں کو یہ ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں نیچے چل کے آپ کو 2-4 باتیں اور بتانا ہے۔ اور ایک منٹ، چلو میرے جاتے حضرت نے لائٹ بھی آف کر دیا، تو لائٹ آن کرتے ہیں۔ ایک منٹ، معذرت چاہوں گا حافظ صاحب سے۔ تو بھائی رات کے 1:30 بجے لگ بھگ، جبکہ پوری دنیا سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے، اس وقت مدرسے کے بچے جو ہے اللہ کا مقدس کلام پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ جب یہ بچے
امن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور لوگ انہیں دہشت گرد اور آتنکوادی کہتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور رات کے 1:30 بجے پڑھنا، ویسے تو اور عام بچے بھی پڑھتے ہیں اور بھی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں رات کے 2-2 3 3 بجے تک، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ بچے صبح فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے۔ 6:15 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، 6 بجے لگ بھگ یہ 5:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے۔ بڑی بات ہے بھائی کہ رات کے 1:30 بجے پڑھائی کرنے کے بعد کبھی کبھی 2 بجے تک پڑھتے ہیں، پھر فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں بھائی۔ پھر فجر کی نماز ایسا نہیں کہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، یہی قرآن پاک۔ پھر یہ پڑھائی کرتے ہیں، 7 بجے ان کی کلاس لگتی ہے، یعنی ان کے ٹیچر آتے ہیں اور ان کا قرآن سنتے ہیں، سبق پارا پچھلا سارا سب کچھ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کاپیاں چیک ہوتی ہے، سب کچھ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ 1 بجے تک کلاس پڑھتے ہیں۔ 1 بجے کے بعد کلاس پڑھنے کے بعد یہ نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پھر یہ 1 گھنٹے کے لیے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر ماسٹر صاحب آتے ہیں، ان کو ہندی انگلش میتھ وغیرہ پڑھاتے ہیں، 2-3 گھنٹے 2 گھنٹے کا لگ بھگ کلاس ہوتا ہے، پھر یہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آدھا پون گھنٹہ یہ ٹہلنے جاتے ہیں، یعنی باہر کی ہوا لینے کے لیے، تازہ ہوا لینے کے لیے۔ اس کے بعد یہ آتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں رات کے 8:30 بجے تک، یعنی شام کے 8:30 بجے تک، پھر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کی چھٹی کا ٹائم جو ہے 11:15 بجے تک کا ہے۔ 11:15 کے بعد یہ اپنی مرضی سے اور محنت کرتے ہیں، مزید محنت کرتے ہیں، یعنی زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے 1-1 بجے 2-2 بجے تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کے بچے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی حد سے زیادہ محنت کرتے ہیں، کیا ایک تعلیم ہے، امن والا تعلیم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عصری تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی، ان کے ٹیچر آتے، باقاعدہ ماسٹر صاحب آتے ہیں، ان کو ہندی انگلش اور میتھ وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں، سارا سب کچھ رہتا ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بھائی جہاں پر بچے ایک امن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی دیش میں لوگ انہیں آتنکوادی دہشت گرد کہتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بھائی، آپ کبھی قرآن پڑھ کے تو دیکھیں۔ یہ جو انگلی اٹھانے والے لوگ ہیں، مدرسے کے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دہشت گرد ہیں، آتنکوادی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بھائی میں نے آپ کو بتا دیا، ہر پیٹی میں آپ نے دیکھا یہ قرآن رکھا ہوا ہے، کبھی قرآن پڑھ کے بھی تو دیکھو یار، قرآن میں کون سی دہشت گرد والی باتیں ہیں؟ ارے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اللہ کا فرمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی اگر برا کرو گے تو بھائی اللہ تمہیں عذاب دے گا، اللہ تمہیں سزا دے گا۔ تو قرآن کا ایک پیغام ہے، ایک آرڈر ہے کہ اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور قرآن کا اگلا پیغام یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بھائی بتاؤ یار، جو قرآن اتنا اچھا پیغام دیتا ہو، اتنا اچھا آرڈر دیتا ہو اپنے ماننے والوں کو، تو بتا یار ان کے ماننے والے کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ یہی بھائی، جو پڑھیں گے وہی تو سیکھیں گے۔ بچے پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہی تو سیکھیں، یہی تو پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا والوں کو۔ اور جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آتنکواد کہتے ہیں، حقیقت میں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، کیونکہ بھائی میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مرن، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ بچے جب عالم دین بن جائیں گے، قرآن کو پڑھ لیں گے اچھے سے، تو یہ حق بات کہیں گے جو کہ قرآن میں ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بھائی یہ اچھی باتیں کریں گے، حق بات کریں گے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مرن، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ تو کڑوی کس کے لیے ہوتی ہے؟ جھوٹے لوگوں کے لیے۔ تو یہی جھوٹے لوگ ان سچے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں بدنام کر دو، انہیں دہشت گرد کہہ دو، انہیں آتنکواد کہہ دو، ان کے مدرسے توڑوا دو۔ یہ اصل میں جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے کے بچوں کو، مدرسے کے طالب علم کو بدنام کرتے ہیں۔ بھائی یہ امن پسند لوگ ہیں،
قرآن نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پھر اگلا پیغام بھی تو دیکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. بھائی مسلمان جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو کس کا بھلا ہوگا؟ غریب لوگوں کا. کیونکہ پھر قرآن نے ہی کہا نا کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہو؟ ہر کسی کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے. قرآن نے کہا اگر تم نے 1,00,000 روپے کما لیا تو 2,500 روپے غریبوں کا حق ہے، اس پہ تمہارا حق نہیں ہے اگرچہ تم نے کمایا. کیونکہ قرآن جیسے ایک ہندوستانی ناگرک ہونے کی وجہ سے ہر ہندوستانی کو سمویدھان کو ماننا ہی پڑے گا. ہندوستان میں رہنے کے لیے سمویدھان پر عمل کرنا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا. ایسے ہی جو مسلمان ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ماننا پڑے گا. اللہ اس کے رسول کی بات کیا ہے؟ یہی ہے وآتوا الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اللہ کا آرڈر ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو 2.5%. اب جب مسلمان 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس سے بھلا کس کا ہوگا بھائی؟ غریب لوگوں کا، کمزور لوگوں کا. تو یار جو اسلام لوگوں کی بھلائی چاہے، اور آپ ریسرچ کیجئے گا کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ. ریسرچ کیجئے گا کہ بھائی، گوگل کیجئے گا کہ بھائی مسلمانوں کے یہاں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ چیز ہے جو غلط فہمیاں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں اور مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے. ان بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں بھی ہوتا ہے، اسکول کی تیاریاں یہاں کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ بچے مدرسے میں کوئی بندوق کچھ نہیں رکھتے ہیں، کوئی آتنکواد. یہ امن پسند لوگ ہوتے ہیں، سچائی دکھانے، سچ سیکھنے والے بچے ہوتے ہیں یہ. ان کو یار پلیز بدنام مت کرو، انہیں دہشت گرد مت کہو، انہیں آتنکواد مت کہو پلیز یار. کیونکہ یہ بچے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں یار، یہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. ان کی محبت تو دیکھو مذہبی کتاب سے. وہ لوگ جو ان بچوں کو آتنکوادی کہتے ہیں یا دہشت گرد کہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی تم میرے مذہب کی چھوڑو یار، اپنے ہی مذہب سے اتنی محبت کر لو، پھر کہنا کہ یار فلاں انسان آتنکوادی ہے. تم خود تو اپنے مذہب سے محبت نہیں کر پاتے ہو اور دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہو. غلط بات ہے یار. ہندوستان کا ہر ناگرک، ہر انسان ہندوستانی ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہے. سب کو اچھے سے رہنے دو یار. یہ زہر مت گھولو کسی کے دلوں میں. ہندو مسلم بھائی بھائی ہے ہندوستانی ہونے کے ناطے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. محنت کرو یار، یہ برگلاؤ مت لوگوں کو. ٹھیک ہے، امن پسند لوگ ہوتے ہیں جو رات کے 1:30 بجے تک. میں بھی ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم ہوں. یہ پورا مدرسہ میں چلاتا ہوں. ٹھیک ہے، رات کے 1:30 بجے یہ حلال کمائی کے لیے، جائز کمائی کے لیے رات کے 1:30 بجے تک کام کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کپڑا رکھا ہوا ہے، یہ کٹنگ رکھی ہوئی ہے، یہ کتابیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے. دہشت نہ پھیلائیں میرے بھائی، خود بھی سکون سے جئیں، ہر کسی کو سکون سے جینے کا موقع دیں. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.